بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ لوگ؟ میرا نام ہے وسیم اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ود وسیم۔ ایک روز عبد المطلب خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں ان کے پاس ایک نجران کی عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے عبد المطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامت ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ہونا باقی ہے۔ یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوگی۔ اب یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر جیسی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، وہ چونک اٹھا۔ آپ کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، وہ نبی یہی ہے، یہ تمہاری کیا لگتا ہے؟ عبد المطلب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر وہ پادری بولا، تب یہ وہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، یہ دراصل میرا پوتا ہے۔ اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا، یہ بات ہوئی نا، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ عبد المطلب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کانا کانے بیٹھتے تو کہتے، میرے بیٹے کو لے آؤ۔ آپ تشریف لاتے تو عبد المطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ بہت زیادہ عمر والے ایک صحابہ حیدر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک ایسی شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا اور بہت لمبے قد کا تھا۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، میرے سواری کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دست بازو بنا دے۔ میں نے اس بوڑھے کو جب یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا، اے لوگوں، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے۔ وہ اونٹ گم شدہ ہے اور وہ پوتا ایسا ہے، جب بھی کسی گم شدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹیوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بیچ چکے ہیں، لیکن وہ ناکام لوٹ کر آئے۔ اب چونکہ پوتے کو کی ہوئی دیر ہو گئی، اس لیے پریشان ہے اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو لے کر تشریف لائے رہے ہیں۔ عبد المطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے۔ عبد المطلب کی بیوی کا نام رقیہ بنت ابو سیفی تھا۔ وہ کہتی ہے، قریش کئی سال سے سخت قحط سالی کا شکار تھے۔ بارشیں بالکل بند تھے، سب لوگ پریشان تھے۔ اس زمانے میں میں نے ایک خواب دیکھا۔ کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا، اے قریش کے لوگوں، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے۔ اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی کہ خوب بارشیں ہوں گی، سرسبزی اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کر لو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کے پلکیں گہنی ہو، بنوے اور ابرو ملے ہوئے ہو۔ وہ شخص اپنے تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے، سب پاک صاف ہو اور خوشبو لگائے۔
وہ حجر اسود کو بوسا دے، پھر سب جبل ابو قیس پر چڑھ جائے۔ پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑھے اور بارش کی دعا مانگے، اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو رقیہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا۔ انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کے سب نشانیاں انہی عبد المطلب میں مل گئی۔ چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے، ہر خاندان سے ایک ایک آدمی آیا، ان سب نے شرائط پوری کی۔ اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ اس وقت 9 عمر کے تھے۔ پھر عبد المطلب آگے بڑھے اور انہوں نے یوں دعا کی، اے اللہ، یہ سب تیرے غلام ہے، تیرے غلاموں کی اولاد ہے، تیرے باندیا ہے اور تیرے باندیوں کی اولاد ہے۔ ہم پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے، ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہے۔ اب اونٹ، گائے، گھوڑے، خچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکے ہیں اور جانوں پر بن آئی ہے، اس لیے ہماری خوشحالی ختم فرما دے، ہمیں زندگی اور سرسبزی شادابی عطا فرما دے۔ ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ تیز بارش شروع ہوگی۔ وادیاں پانی سے بھر گئی، لیکن اس بارش میں ایک بہت عجیب بات ہوئی۔ وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ سیرابی ضرور حاصل ہوئی، مگر یہ بارش قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کے قریبی بستیوں میں بالکل نہ آئی۔ اب لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک قبیلے پر بارش اور آس پاس کے سب قبیلے بارش سے محروم۔ تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے، اس سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی۔ ایک سردار نے کہا، ہم زبردست قحط اور خوشحالی کا شکار ہے، جبکہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کی ہے، اور یہ عبد المطلب کی وجہ سے ہوا، اس لیے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے لیے دعا کر دے تو شاید اللہ ہمیں بھی بارش دے۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا۔ چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور عبد المطلب سے ملے، انہیں سلام کیا، پھر ان سے کہا، اے عبد المطلب، ہم کئی سال سے خوشحالی کا شکار ہے، ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا، اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسری دن صبح سویرے عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ دوسری لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ عرفات کے میدان میں عبد المطلب کے لیے ایک کرسی بچھائی گئی تھی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، اے اللہ، چمکنے والے بجلی کے پروردگار اور کڑکنے والے گرج کے مالک، اے ہمارے پالنے والے اور مشکلات کو آسان کر دینے والے، یہ قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہے، ان کی کمریں جھک گئی ہے، یہ تجھ سے اپنے لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان و مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں، بس اے اللہ، ان کے لیے خوب برسنے والے بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرماتا کہ ان کے زمینیں سرسبز و شاداب ہو جائے اور ان کی تکالیف دور ہو جائے۔ عبد المطلب ابھی یہ دعائی کر رہے تھے کہ ایک سیاہ بادل اٹھا، عبد المطلب کی طرف آیا اور اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ قیس اور بنو مضر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے کہا،
اے گروہ قریش اور مضر جاؤ، تمہیں سیرابی حاصل ہو گئی۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی۔ معزز ناظرین، مزید ایسے اسلامک ویڈیو کی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہم اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔